آیت نمبر 114 یؤمنون باللہ والیوم الآخر، وہ ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخر پر، ویأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اور وہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں، ویسارعون فی الخیرات، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، واولئک من الصالحین، اور یقیناً یہ لوگ صالحین میں سے ہیں۔ اس آیت مبارکہ کا تعلق اگر سابقہ آیات کے ساتھ دیکھا جائے تو وہاں کہا گیا تھا کہ تمام اہل کتاب ایک جیسے نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اگر اس سے وہ صحابہ کرام مراد لیے جائیں جو کہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے پھر ایمان لے کر آئے، تو ان لوگوں نے ایمان لانے کے بعد جو ہے اتنے خوبصورت اعمال کیے کہ راتوں کو قرآن کے ساتھ بیدار بھی ہوا کرتے تھے، سجدے بھی کیا کرتے تھے۔ اب اس آیت مبارکہ میں ان کی کچھ اور خوبیاں یہ بیان کی جا رہی ہیں کہ یؤمنون باللہ کے واللہ کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لفظ اللہ تعالیٰ کے ساتھ جب حرف با آتا ہے تو علماء کرام فرماتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے کہ ایمان کی گہرائی کا نصیب ہونا، کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر بڑا گہرا ایمان تھا، اور یوم الآخر اور آخرت کے اوپر انہیں بہت گہرا یقین جو ہے وہ حاصل ہو گیا تھا۔ بڑی پیاری بات یہاں پہ ایک نقطہ اٹھایا جاتا ہے کہ ہم تو نہ کسی کا ایمان دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم کسی کا یقین دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو آخرت کے اوپر کتنا یقین ہے، لیکن فرمایا کہ آیت مبارکہ کا اگلا حصہ یہ بتاتا ہے کہ وہ مسلسل معروف کا حکم دینے والے ہیں، منکر سے روکنے والے ہیں، اور نیکیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے والے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ان کا ایمان بہت خوبصورت ہے اور ان کا یقین بہت مضبوط ہے، تبھی وہ اتنے اعلیٰ معیار کے عمل کر رہے ہیں۔ اگر کوئی انسان اپنی زندگی میں اتنے اعلیٰ معیار کے اوپر ہو اور اتنے خاص اعمال کر رہا ہو تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ان کے اندر ہوگا۔ پھر اس کے بعد دوسری بات جو آیت مبارکہ کے بارے میں کہی جاتی ہے کہ اب یہاں تیسری مرتبہ جو ہے وہ معروف اور منکر کا ذکر کیا جا رہا ہے، یعنی کہ معروف وہ ہوتا ہے جو سب کے نزدیک معروف ہوتا ہے، مثلا انصاف کا ہونا، سچائی کا ہونا، ایمانداری کا ہونا، اخلاق کا ہونا، یہ ایسے معروف ہیں جسے ہر مذہب والا معروف سمجھتا ہے، ہر قوم کا شخص اس کو معروف سمجھتا ہے۔ اور ناانصافی کا ہونا، ظلم کا ہونا، ماں باپ کے ساتھ برا سلوک کرنا، گالی دینا، یہ ایسے منکر ہیں کہ جسے ہر مذہب والا جو ہے وہ منکر سمجھتا ہے۔ یہاں پر بعض اہل علم یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہے مگر وہ کسی بھی طور پہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے اوپر ایمان رکھتا ہے اور اگر وہ آخرت کے دن کو مانتا ہے، پھر اس کے بعد اگر اس کی زندگی میں ہمیں یہ معروف بھی نظر آتا ہے، یہ منکر سے روکنا بھی نظر آتا ہے، اور اگر اپنی زندگی میں وہ کچھ اچھے اعمال کر بھی رہا ہے اور اس کے باوجود اگر وہ مسلمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تک اسلام پہنچا نہیں، اس کو صحیح طریقے سے معروف پہنچایا نہیں گیا، اس کو منکر بتایا نہیں گیا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسلام کی دولت سے محروم ہے، اور پھر اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ وہ ہوں گے کہ جن کے پاس اسلام کی نعمت ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اہل علم یہ بات بھی فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ہمیں دوسروں کی بہت فکر ہوتی ہے کہ کافر جو کہ ہندو کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں ان کا کیا قصور ہے، یا اگر وہ بہت اچھا انسان ہے، اتنے زبردست کام کرتا ہے، اس کی پرسنالٹی بہت اچھی ہے، تو اگر وہ کافر مر گیا ہے تو اس کا کیا انجام ہوگا؟ تو گویا کہ اس طرح سے سوچنا یہ اچھی بات تو ہے، مگر ان کے لیے اتنی فکر کرنا، لیکن جب ہم اپنے آپ کو دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی معروف نہ ہو، کوئی ایمان نہ ہو، تلاوتیں نہ ہوں، سجدے نہ ہوں، تو یہ عجب سی بات لگتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اس سے بھی کہیں زیادہ، جتنی کہ ہمیں دوسروں کی فکر ہے، اس سے زیادہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر ہونی چاہیے کہ مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اسلام دیا تھا اور ماں کی گود سے دیا تھا، تو پھر میرے ایمان میں گہرائی کتنی ہے، میرا آخرت کے اوپر یقین کتنا ہے، اور میں اپنی زندگی میں کتنا معروف کر رہا ہوں اور منکر سے روک رہا ہوں، اور کیا میری زندگی میں بھی نیکیوں کی کوئی ایسی دوڑ لگی ہوئی ہے۔ تو یہ آیت مبارکہ اگرچہ جو ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، لیکن یہ ساتھ ساتھ ہمارے اپنی ذات کے لیے بھی ہے۔ پھر آیت مبارکہ میں یسارعون فی الخیرات کہا گیا ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ نیکیوں کے معاملے میں دوڑ لگا رہے ہیں۔ اس کے اندر ایک امیجینیشن ہے، تخیل دیا گیا ہے کہ ریسنگ ہو رہی ہے، دوڑ لگائی جا رہی ہے، تو ظاہری بات ہے کہ دوڑ جو ہے وہ اکیلے تو نہیں لگائی جاتی، اس میں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شریک ہوتے ہیں، اور اس دوڑ میں کوئی آگے ہوتا ہے، کوئی درمیان میں ہوتا ہے اور کوئی پیچھے ہوتا ہے، لیکن ہر انسان جو ہے وہ اس دوڑ کے اندر جو ہے وہ شامل ہوتا ہے۔ تو گویا کہ ایک طرح سے تصور دیا جا رہا ہے کہ زندگی میں اتنی ارجنسی ہے اور اتنی زیادہ ایک کسی چیز کی کوشش ہے، محنت ہے کہ اس کے لیے دوڑ لگائی جا رہی ہے۔ پھر وہ دوڑ کس کی لگائی جا رہی ہے؟ الخیرات کی لگائی جا رہی ہے، اور خیرات جو ہے وہ ہر طرح کی نیکی اور بھلائی کو کہا جاتا ہے، مگر اس کو جمع قلت میں بیان کیا گیا ہے، یعنی کہ بہت زیادہ نیکیاں نہیں، مگر زندگی میں کچھ نیکیاں ایسی ہونی چاہیے کہ جو کہ تو مسلسل ہوں، کیونکہ الخیرات اسم کے ساتھ بھی ہے، اگرچہ جمع قلت ہے لیکن وہ مسلسل بیس کے اوپر ہونی چاہیے کہ انسان ان نیکیوں میں جو ہے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتا رہتا ہے۔ پھر اگر ہم آیت کے اوپر غور کرتے ہیں تو یؤمنون کا لفظ، یامرون کا، ینہون کا، یسارعون کا لفظ جو ہے یہ سب فعل کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، مضارع کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں، جس میں ہمیں ایک معنی یہ سمجھ آتا ہے
کہ فعل کبھی ہوتا ہے اور کبھی نہیں بھی ہو سکتا ہے۔ تو گویا کہ یہ سارے کام جو ہیں وہ اتنے آسان نہیں ہیں، ان کے پیچھے بڑی محنت ہوتی ہے، بہت کوشش ہوتی ہے اور بہت ساری قربانیاں بھی ہوتی ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ ایک انسان ہمیشہ ہی یہ کام کرتا رہے، یہ بھی ممکن نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ چونکہ مضارع کے اندر تسلسل پایا جاتا ہے تو پھر یہ معنی بھی بنتا ہے کہ ہمیشہ نہ بھی ہوں لیکن مسلسل بیس کے اوپر یہ کام اس کی زندگی میں شامل رہیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت مبارکہ کے آخر میں جب کہا گیا کہ یہ سارے لوگ جو ہیں وہ صالحین ہیں اور صالحین کو اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، تو اس سے علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مسلسل اچھے لوگوں میں شمار ہونے والے لوگ ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ ان کی زندگی میں یہ اعمال جو ہے مسلسل رہتے ہیں۔ پھر اس آیت مبارکہ کی بہت ہی خوبصورت بات ہے کہ جب یسارعون فی الخیرات کہا گیا ہے تو دوڑ کی تو بات کی گئی ہے مگر جیتنے کی بات نہیں کی گئی کہ اس دوڑ میں جیتتا کون ہے اور ہارتا کون ہے، اس لیے کہ یہ ایسی دوڑ ہے کہ اس میں جو آگے جانے والا ہے وہ بھی کامیاب ہے، جو درمیان میں ہے وہ بھی کامیاب ہے، ایون یہ کہ جو پیچھے رہ جانے والا ہے مگر وہ ایک اچھے اور نیک کام کے لیے دوڑ کی کوشش میں شامل ہے، لہٰذا وہ بھی کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں پہ ہار اور جیت کی بات نہیں کی گئی۔ اور اسی طرح باقی تمام اعمال کو جو فعل مضارع میں بیان کیا گیا ہے تو وہاں پہ کم اور زیادہ کی بات نہیں کی گئی ہے، صرف تسلسل کی بات کی گئی ہے۔ یہ نہیں کہا جا رہا کہ بہت زیادہ کوانٹٹی ہونی چاہیے، بہت زیادہ اعمال ہونے چاہیے، مگر جو اعمال بھی زندگی میں ہوں وہ مسلسل بیس کے اوپر ہونے چاہیے۔ تو ہار جیت کی فکر کیے بغیر اور تعداد کی فکر کیے بغیر وہ لوگ صالحین ہیں جو کہ نیک عمل مسلسل اپنی زندگی میں کرتے رہتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 115 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَفْعَلُ مِنْ خَيْرٍ فَلَن يُكْفَرُ، جو خیر بھی یہ کریں گے تو اس کی ناقدری نہیں کی جائے گی، وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالْمُتَّقِينَ، اور اللہ ایسے متقی لوگوں سے خوب واقف ہیں۔ بہت خوبصورت آیت مبارکہ ہے۔ اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں آیا ہے اور ماں عموم کے لیے آتا ہے، یعنی کہ جو نیکی بھی کی جائے گی وہ جس طرح کی بھی ہوگی، یعنی کہ ضروری نہیں کہ وہ کوئی خاص حج کا عمل ہوگا، وہ رمضان کا عمل ہی ہوگا، وہ کوئی محرم کا عمل ہوگا، بلکہ جس طرح کا جو عمل بھی ہوگا اس کو ماں کے عموم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ فعلو کا ذکر ہے، تو گرامر کے لحاظ سے ایک فعل ہوتا ہے اور ایک عمل ہوتا ہے۔ عمل مضبوط ہوتا ہے، اس کی بنسبت فعل جو ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ عمل کی بات نہیں کی گئی ہے بلکہ یہاں پہ فعل کی بات کی گئی ہے کہ جو بھی فعل انہوں نے کیا ہوگا، اور پھر اس کو بھی جو ہے وہ فعل کے ساتھ، یعنی کہ فعل کو فعل کے ساتھ بیان کیا ہے، یعنی کہ ضروری نہیں کہ وہ مستقل بیس پہ ہوگا، مگر جب کبھی بھی انہوں نے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی فعل بھی کیا ہوگا اس میں بہت ساری کمی کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی، کمی بیشی ہوگی، وہ اتنے اعلیٰ معیار پہ نہیں بھی ہوگا کیونکہ وہ فعل ہوگا۔ پھر من خیرین جب کہا گیا تو من تبعیض کے لیے بھی آتا ہے، یعنی کہ کوئی بعض عمل، اور خیر کو نکرہ کے ساتھ بیان کیا گیا ہے، اور نکرہ بھی عموم کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ کسی بھی قسم کا کوئی چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی ایسا ہوگا تو اتنی ساری تفصیل کے بعد، یعنی کہ ماں کے بعد یہ فعلو کو فعل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد من تبعیض بھی لایا گیا اور خیرن کو نکرہ بھی بیان کیا گیا کہ تمہاری ہر طرح کی نیکی، جو بھی نیکی تم نے کی ہوگی فلن یکفروا، تو اس کو اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے ہیں۔ تو سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی قدردانی ہے کہ اللہ تعالیٰ بندے کی ہر نیکی کو قبول فرماتے ہیں۔ اور پھر آیت مبارکہ کی تکمیل جو ہے وہ متقین کے اوپر ہو رہی ہے، اور تقویٰ کا تعلق جو ہوتا ہے وہ دل کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا کون کیسا عمل کرتا ہے، کس معیار کا کرتا ہے، اور دنیا میں کون کہاں کیسا عمل کر رہا ہے، اس سے پہلے جتنی بھی صدیاں یا دور دنیا میں گزر چکے ہیں، کس صدی میں کون سا انسان آیا تھا، کیسا انسان آیا تھا، وہ کہاں رہ کے کیا کر رہا تھا، اس کے دل کی کیا کیفیت تھی، اس سب کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ اس لیے اس جملے کو جو ہے وہ اسم کے ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ ہی ہیں جو کہ متقین کے بارے میں جانتے ہیں۔ پھر بڑا پیارا نقطہ علماء کرام بیان فرماتے ہیں کہ اگر آیت نمبر 113 سے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ پہلے عبادات کا ذکر کیا ہے کہ وہ لوگ جو کہ راتوں کو سجدے کرتے ہیں اور پھر اس میں تلاوت قرآن پاک کرتے ہیں۔ پھر آیت نمبر 114 میں جو ہے وہ ایمان کا ذکر کیا گیا، آخرت کا یقین کا ذکر کیا گیا، اور اس کے بعد پھر اعمال کا ذکر کیا گیا، یعنی کہ معروف کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، نیکیوں میں دوڑ لگاتے ہیں۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے عبادات، درمیان میں ایمان، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اعمال کی بات کی گئی ہے۔ تو گویا کہ عبادات کو اور اعمال کو درمیان میں جوڑنے والی چیز کیا ہے، وہ ایمان ہے۔ یہ بہت خوبصورت نقطہ ہے کہ ایمان جس کے اندر خوبصورت ہوگا اس کی عبادات بھی پیاری ہوں گی اور اس کے اعمال بھی پیارے ہوں گے، مگر عبادات اور اعمال کے درمیان میں جو ربط ایمان دیا گیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ایمان کا ہونا بہت ضروری ہے کہ کون کس سوچ کس نیت سے کیا عمل کر رہا ہے۔ بعض اہل علم ایک باریک نقطہ یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پہلے عبادات کی بات کی گئی ہے جس میں تلاوت قرآن کا اور سجدوں کا ذکر کیا گیا ہے،
تو اس کے لیے جو اعضاء استعمال ہوتے ہیں وہ ہمارے دل سے اوپر کے ہوتے ہیں، پھر دل جو ہے وہ درمیان میں ہوتا ہے، اور ایمان کا تعلق اور تقوی کا تعلق جو ہے وہ دل کی کیفیت کے ساتھ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو معروف کا حکم دیا گیا، منکر سے روکنے کی بات کی گئی اور نیکیوں میں دوڑ لگانے کی بات کی گئی، تو یہ انسان اس کے اندر فزیکل محنت کرتا ہے، تو یہ دل سے نیچے والے اعضاء کا کام ہے۔ واللہ عالم، ایک تعلق جو ہے وہ اس طریقے سے بھی بیان کیا گیا ہے۔ پھر آیت نمبر 116 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین کفروا لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، کہ جو لوگ کفر پر اڑ گئے ہیں ان کے کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد اللہ سے بچانے میں کچھ بھی۔ وہ اولئک اصحاب النار، یہی وہ لوگ ہیں جو کہ جہنمی ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اسی میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس آیت سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ایک دم جو ہے وہ مضمون بدل گیا ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آیت نمبر 116 کے بعد اب آل عمران کا ٹاپک جو ہے وہ چینج ہو جائے گا، اب غزوہ احد کے بارے میں بات کی جائے گی۔ غزوہ احد ہو گئی ہے، لیکن اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے تبصرہ فرماتے ہیں آنے والی آیات میں، اس کے لیے بات کی جائے گی۔ اور ظاہری بات ہے جنگ کے لیے دو چیزیں بہت ضروری ہوتی ہیں، ایک آپ کی انفرادی طاقت کا ہونا اور ایک آپ کے پاس مال کا ہونا۔ تو گویا کہ ان دو چیزوں کو یہاں پہ فوکس کیا گیا ہے، کیونکہ کافر اپنی ساری اولادیں، اپنی ساری انفرادی قوت لے کے مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے تھے، اور پھر ظاہری بات ہے کہ اتنی بڑی آرمی کو کھلانا پلانا اور اس کی ٹینٹنگ کرنا اور سواریوں کا انتظام کرنا اور پھر آگے مسلمانوں کا محاصرہ کرنا، اس کے لیے بہت زیادہ مال چاہیے تھا، اور ان لوگوں نے بہت خرچ کیا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بدر میں تو 313 تھے، مگر جب وہ احد میں آئے تو 1000 ہو کے آئے ہیں۔ ان کے پاس بدر میں بھی بہت کچھ تھا اور احد میں بھی بہت کچھ تھا، اور اس کے برعکس مسلمانوں کے حالات اس سے بہت مختلف تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسی اولادیں اور ایسا مال خرچنا ان کے کسی بھی کام نہیں آیا۔ پھر آیت نمبر 117 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مثل ما ينفقون فی هذه الحیات الدنیا، اور دنیا کی اس زندگی میں یہ لوگ جو کچھ بھی خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے کمثل ریح فیہا صید، کے جیسے ایک زوردار آندھی ہے جس میں پالا ہو، اصابت حرث قوم ظلموا انفسهم فاہلکتہ، اور وہ کسی ایسی قوم کی کھیتی کو آ پڑے جس نے اپنی جانوں کے اوپر ظلم کیا، اور پھر وہ اس کھیتی کو تباہ و برباد اور تہس و نہس کر کے رکھ دے۔ وما ظلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا، ولکن انفسہم یظلمون، لیکن وہ خود اپنی جانوں کے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت کا تعلق بھی جو ہے وہ پچھلی آیت مبارکہ کے ساتھ ہے۔ یہاں محض ایک مثال کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ایک انسان اپنی کھیتی کے ساتھ کتنی کوشش کرتا ہے، کتنی محنت کرتا ہے، لیکن اگر وہ کھیتی جو ہے وہ کسی بھی طوفان سے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو جائے تو ایسے کسان کے اوپر کیا گزرتی ہے۔ تو اسی طریقے سے انسان کا مال اور انسان کی اولاد جو ہوتی ہے وہ اس کی بہت بڑی کھیتی ہوتی ہے، زندگی کا بہت بڑا سرمایہ ہوتا ہے، اور ان لوگوں نے جس کام پہ اس مال کو اور اپنی اولاد کو لگایا ہے، کیا وہ ان کے کام آیا؟ خود بھی برباد ہوئے، مال بھی برباد ہوا اور اولاد بھی برباد ہوگی۔ پھر ایک نقطہ اہل علم یہ بھی بیان کرتے ہیں کہ پیچھے امت کی بات کی جا رہی تھی، دعوت کی بات کی جا رہی تھی، معروف اور منکر کی بات کی جا رہی تھی، اور پھر یکدم یہاں پہ جو ہے وہ خرچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے۔ تو اس میں ایک نقطہ ہمیں یہ بھی سمجھ آتا ہے کہ جو لوگ صرف اپنی زندگی میں اپنی اولاد کو اپنا مقصد بنا کے بیٹھے ہیں یا صرف اپنے مال کو اپنا مقصد بنا کے بیٹھے ہیں، تو ظاہری بات ہے انہیں معروف سے کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، منکر سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوگی، اور انسان کو سست کر دینے والے اور اس کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ بننے والی یہی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ میرے بچے، میری اولاد، میرا گھر، میرا مال، میرا کاروبار۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان خیر کی طرف کبھی بھی نہیں آئے گا۔ اور پھر ہم انفرادی سطح کے اوپر تو پھر بھی فکر کر لیتے ہیں کہ میرا کیا ہوگا، میرے بچے کیسے ہوں گے، یا اس حد تک تو ہم سوچ لیتے ہیں، لیکن اجتماعی سطح کے اوپر ہماری بالکل سوچ نہیں ہوتی کہ میرے محلے کا کیا ہوگا، میرے شہر کا کیا ہوگا، میرے ملک کا کیا ہوگا، میری امت کا کیا ہوگا۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ مجھے اپنی اولاد کے بارے میں سوچنے سے فرصت نہیں ہے، مجھے اپنے ہی مال کے بارے میں سوچنے سے جو ہے وہ فرصت نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کو جو ترتیب اللہ پاک بتا رہے ہیں وہ یہ کہ اپنی اولاد کو بھی سنبھالنا ہے، ان کو بھی آگ سے، جہنم کی آگ سے بچانا ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی اجتماعی سوچ بھی ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ سابقہ تمام آیات جو ہیں وہ معروف کا ذکر کر رہی ہیں، منکر کا ذکر کر رہی ہیں، اور یہاں پہ رکاوٹ بننے والی دو چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آنے والی تمام آیات جو کہ احد کا منظر بیان کریں گی، یہ وہ لوگ تھے کہ جو کہ اپنی اولاد کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، اپنی مال کی جنگ نہیں لڑ رہے تھے، بلکہ یہ امت کے لیے لڑ رہے تھے، دین کے لیے لڑ رہے تھے اور دین کے لیے قربانی دے رہے تھے۔ تو گویا کہ درمیان میں ان آیات کا آنا یہ بڑے معنی خیز ہے اور بہت سوچ طلب باتیں یہاں پہ ہیں جو ہم میں سے ہر ایک کو سوچنی چاہیے۔ اب غزوہ احد کو جو بیان کیا جائے گا وہ انتہائی خوبصورت آیات ہیں کہ جس میں ہمیں صحابہ کی قربانیاں نظر آتی ہیں اور غم کی بڑی داستانیں نظر آتی ہیں۔